بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک ناسبی کی آڈیو سننے کا اتفاق ہوا، بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ فتنہ ناسبیت پھر سے ہماری صفوں میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی توہین کر کے ہماری نوجوان نسل کا ایمان خراب کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، قرآن کا نور عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار کی محبت کو اللہ تعالیٰ دلوں میں عام فرمائے۔ اس ناسبی نے جو بکواسات کی ہیں اس کا ہم کیا جواب دیں؟ بدتمیزی کا، بے شرمی کا کیا جواب دیا جائے؟ میں قرآن مجید کی چند آیات سے رہنمائی کرنا چاہوں گا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگیں۔ تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو، جھوٹا نہ کہو، غلط نہ کہو، وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا۔ اختلاف رائے اور چیز ہے، علم کے دائرے میں رہ کر تنقید کرنا اور چیز ہے، لیکن بدتمیزی کرنا، بے شرمی کا مظاہرہ کرنا، غیر اخلاقی گفتگو کرنا، قرآن کیا بتا رہا ہے کہ آپ ہندوازم کے خداؤں کو برا نہ کہو، ان سے اختلاف رائے رکھو، لیکن تنقید نہ کرو، برا نہ کہو کہ ان کی دل آزاری ہو، پھر وہ آپ کی بھی دل آزاری کریں گے۔ اسی طرح عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا کوئی بھی طبقہ ہے انسانوں میں جو مذہبی شناخت رکھتا ہے، اس کے خدا کو یا اس کی مذہبی شناخت کو برا نہ کہیں، اس سے ادب کے ساتھ علمی اختلافات ڈسکس کریں۔ اب اس ناسبی نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ انتہائی بدتمیزانہ رویہ ہے، اور بدتمیزی کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ قرآن نے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، یا عرف عام میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے دور سے کہتے ہیں سلام ہوئے، السلام علیکم، بات نہیں کرتے یا سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ تو جاہل سے کیا بات کی جائے الا یہ کہ سلامتی، یا تو دور سے ہم سلام کر دیں کہ آپ سے بحث نہیں ہو سکتی، چونکہ جاہل کیا کرتا ہے، مطالعہ ہوتا نہیں ہے، گفتگو جس طرح بھی کرتا ہے یا ذاتیات پہ آ جاتا ہے یا گالم گلوچ پر آ جاتا ہے، چونکہ وہ اپنی ہار نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور اس ناسبی نے یہی کچھ کیا۔ اور بات کرنی کس طرح چاہیے؟ اگر آپ کسی سے بات کرنا ہی چاہتے ہیں تو کس طرح کرنی چاہیے؟ قرآن مجید نے اس کا بھی طریقہ بتایا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو۔ اگر بحث کی نوبت آئے تو ان سے بحث بھی اچھے طریقے سے کرو، بہترین طریقے سے کرو۔ تو جو اس نے کیا ہے وہ ڈیبیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا، اہل سنت والجماعت کی مقدسات کی توہین حرام ہے۔ شیعہ علماء نے بہت پہلے یہ فتویٰ دیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سید عائشہ صدیقہ، ان کا نام لے کر کہا گیا کہ ان کی توہین حرام ہے، اور تعبیر اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، بہت اچھا لفظ استعمال کیا۔ تو کیا شیعہ مقدسات کی توہین جائز ہے؟ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ائمہ اہل بیت اطہار یہ اہل سنت کے امام ہیں، اہل سنت کے چشم و چراغ ہیں، ان سے ہم نے دین لیا ہے، اسلام لیا ہے، فقہ لی ہے، ہمارے ائمہ ان کے شاگرد رہے ہیں۔
لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری مجالس میں ان کا ذکر نہیں ہوتا، اور ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ شیعوں کے امام ہیں۔ تو ان کی طرف سے ہی بات کرتا ہوں کہ اگر یہ ان کے ہی امام ہیں اور ان کی ہی مقدسات ہیں تو ان کی توہین آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی مقدسات کی توہین کرنے سے آپ کی دل آزاری ہوتی ہے تو شیعہ مقدسات کی توہین کرنے سے کیا شیعہ کی دل آزاری نہیں ہوتی؟ اور یہ تو اب ہوا ہے، برسوں سے جو ایک بات چلی آ رہی ہے، سیدنا ابوبکر الصدیق کی کوئی توہین کر دے یا معاذ اللہ انہیں کافر کہہ دے تو اہل سنت کا ایمان جوش میں آ جاتا ہے، جی ہماری مقدسات کی توہین ہو گئی۔ تو اہل تشیع کی سب سے بڑی مقدس ہستی حضرت ابو طالب کو اہل سنت کا کثیر طبقہ کافر مانتا ہے، تو کیا شیعہ کی دل آزاری نہیں ہوتی؟ یہ کیا علم کی ہم نے دنیا بنا لی ہے کہ ان کے سٹیج پر ہماری مقدسات کی اہانت ہو رہی ہے اور ہمارے سٹیج پر ان کی مقدسات کی توہین ہو رہی ہے۔ خدا را اس رویے سے توبہ کرے۔ اگر کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے تو قالوا سلاما، اگر وہ علمی ڈسکشن کرنا چاہتا ہے تو اس سے بات کریں گے، اگر وہ بدتمیزی پر آ گیا ہے، تبرہ بازی میں آ گیا ہے، اس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی ناسبیت کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ نہ وہ علم کی بات کر رہا ہے نہ وہ ریفرنس کی بات کر رہا ہے، اس سے ہم کیا بات کریں؟ یہ جس ناسبی نے بکواس کی ہے اسے بھی یہ جواب دے رہا ہوں، اس سے کیا بات کریں؟ تو خدا را شیعہ مقدسات کا بھی احترام کر لے۔ وہ اہل سنت مقدسات کا احترام کرتے ہیں، شیعہ حضرات جو مستند شیعہ حضرات ہیں، رافضیوں کی بات نہیں کر رہا۔ جیسے اہل سنت میں ناسبی گھسے ہوئے ہیں، شیعہ صفوں میں رافضی گھسے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام سے اختلاف رائے رکھنا یا اہل بیت اطہار سے علمی اختلاف رائے رکھنا یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن بدتمیزی پر اتر آنا، تنقید پر اتر آنا، یہ رویہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو خدا را ان کی مقدسات کا بھی احترام کرے، ہماری مقدسات کا خود بخود احترام ہو جائے۔ حضرت ابو طالب کو کافر کہنا شیعہ کی دل آزاری ہے۔ ہم نے تو FIR بھی کٹوا دی حضرت ابو بکر کے کفر پر کہ کون ہوتا ہے ان کو کافر کہنے والا۔ شیعوں نے آج تک FIR نہیں کٹوائی حضرت ابو طالب کی تکفیر کرنے پر۔ کچھ ہوش کے ناخن لیں، اس طرح آپ توہین آمیز باتیں کرتے رہیں گے، اسلام کا تو جنازہ ہی نکل جائے گا۔ اور یہاں پر میں اس بے شرم انسان کی چند باتیں ذکر کرنا چاہوں گا جو آڈیو مجھ تک پہنچی، جو کہنے لگا کہ عمار ابن یاسر کو تم نے بڑا اٹھایا ہوا ہے، حالانکہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی نہیں ہے۔ اس کے قتل اور اس کے قاتل پر آپ بڑی بات کرتے ہیں۔ سیدنا زبیر جو جنگ جمل میں سید عائشہ کے ساتھ آئے تھے، ان کے قاتل پر بات نہیں کرتے، ان کی شہادت پر بات نہیں کرتے، حالانکہ وہ عشرہ مبشرہ میں ہیں اور چھٹے نمبر پر عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں۔ بات اس کی ٹھیک ہے، لیکن وہ رویہ کیا دے رہا ہے؟ عمار کا مقابلہ زبیر سے کر رہا ہے اور عشرہ مبشرہ کی بات کر رہا ہے۔ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں چھٹے نمبر پر ہیں، اور آپ کی مراد کہ عشرہ مبشرہ کا احترام کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ عمار چونکہ عشرہ مبشرہ میں نہیں ہے تو عمار سے بہتر ہو گیا زبیر۔ تو میرے بھائی، عشرہ مبشرہ میں زبیر کا چھٹا نمبر ہے، علی کا چوتھا نمبر ہے۔ علی آپ کے ذہنوں سے کیوں نکل گیا؟ اگر عشرہ مبشرہ کا احترام ہی واجب ہے تو چھٹے نمبر والے کو آپ پہلا درجہ کیوں دے رہے ہیں؟ چوتھے نمبر والے کے آپ خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر عشرہ مبشرہ والی حدیثی بنیاد ہے اور عشرہ مبشرہ کا احترام ہی آپ کے نزدیک واجب ہے، عمار کا چونکہ مقابلہ ہے، تو وہاں یہ بات بھول گئے علی چوتھے نمبر پر آتا ہے جنتی ہونے میں اس حدیث کے مطابق، تو علی کا احترام آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو پتہ چلا کہ صرف سیدنا زبیر کو اٹھایا ہے بنی امیہ کی کرتوت چھپانے کے لیے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، جی یزید کو کچھ نہ کہو وہ صحابی کا بیٹا ہے، یزید کو کچھ نہ کہو وہ صحابی کا بیٹا ہے۔ اور اس آڈیو میں اس نے محمد بن ابی بکر کو معاذ اللہ بہت برے الفاظ اس نے نسب پر حملہ کیا، اس کے نسب پر خطرناک بات کی۔ تو کیا محمد ابن ابی بکر صحابی کا بیٹا نہیں ہے؟ اور السابقون الاولون صحابہ میں سے ہے حضرت ابو بکر، ان کا بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر۔
وہاں یہ بھول جاتے ہیں۔ یزید کو بچانا ہو تو حضرت معاویہ کو لے آتے ہیں کہ صحابی کا بیٹا ہے، لیکن محمد ابن ابی بکر کو پر تنقید کرنے کے لیے ابو بکر کا نام بھول جاتے ہیں۔ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ علی نے پالا ہے۔ استغفر اللہ، اس دوغلی پالیسی کو چھوڑ دیں اور یاد رکھ لیں اہل بیت اطہار خاندان رسول ہے، یہ خاندان نبوت ہے۔ مولا علی ہو، حسن حسین ہو یا ائمہ اہل بیت اطہار ہوں، ان کا یہ شرف کوئی ناسبی چھین نہیں سکتا، کوئی مائکہ لال چھین نہیں سکتا۔ اللہ نے ان کو یہ شرف دیا ہے کہ یہ خاندان نبوت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر میں چند ایک اشعار پیش کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اور میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، بدتمیزی کی کیا بات کرے۔ جتنا مجھے اللہ نے موقع دیا میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کر دی، میں چند ایک اشعار پڑھ کے بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے۔ اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک شاعر نے کیا خوب جملہ کہا، دور جو دریاؤں سے ہو ہرگز وہ مرغابی نہیں، دل نہیں پتھر ہے وہ جس دل میں بے تابی نہیں، 5 دریاؤں کا پانی پی کے پھر پنجاب میں، پنجتن سے جو بغض رکھے وہ پنجابی نہیں۔ اور شہید محسن نقوی نے کیا خوبصورت بات کہی، آپ فرماتے ہیں علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا۔ اور آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، عقیل وہ ہے عقل مند، عقیل وہ ہے جو ان 2 بڑی بلا سے بچے، علی کی تیغ سے زہرا کی بد دعا سے بچے۔ وما علینا الا البلاغ۔